1993 میں صدر غلام اسحاق خان نے حکومت کو رخصت کیا تو نواز شریف نے اپنے گھر کا نہیں بلکہ ٹرین مارچ سٹائل میں لاہور جانے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں برطرف وزیر اعظم نے سب سے پہلا جلسہ اسی جگہ کیا جسے شیخ رشید کی لال حویلی کہتے ہیں۔ شیخ رشید نواز شریف پر صدقے واری ہو رہے تھے اور ماتھا چومتے جاتے تھے۔ شیخ رشید نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ نواز شریف کو ہی وزیر اعظم کہتے رہیں گے۔ کون جانتا تھا کہ صرف 2 دہائیوں بعد اسی لال حویلی کی اسی 4 دیواری سے اسی نواز شریف کو یہی شیخ رشید چور، ڈاکو اور لٹیرا بھی کہیں گے۔ لیکن کیا کیجیے کہ پاکستان ہی نہیں دنیا بھر کی تاریخ ایسی کلا بازیوں سے بھری ہے۔ نواز شریف سڑکوں پر تھے اور سپریم کورٹ میں اسمبلیوں کی بحالی کا کیس چل رہا تھا، لیکن اسی دوران ایک تیسرا کام بھی چپکے ہو رہا تھا، اور وہ یہ کہ پنجاب میں IGI کے وزیر اعلیٰ غلام حیدر وائیں کی حکومت گرانے کے لیے صدر اور بے نظیر بھٹو منصوبہ بندی کر چکے تھے، اور اس منصوبہ بندی نے نواز شریف کا ایک اہم ترین اتحادی ان کے ساتھ مل چکا تھا، اور یہ تھے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر میاں منظور احمد وٹو۔ انہیں بے نظیر بھٹو اور صدر نے وزیر اعلیٰ پنجاب بنوانے کا وعدہ کر کے ساتھ ملایا تھا۔ پنجاب میں IGI یعنی نواز شریف کے اتحاد کے پاس 209 سیٹس تھیں، جو 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ بنتی تھیں، لیکن منظور وٹو نے IGI میں شامل 17 اراکین کو توڑ کر فارورڈ بلاک بنا لیا۔ پھر حیرت انگیز طور پر چند روز کے اندر نواز شریف کی جماعت مسلم لیگ کے زیادہ تر اراکین بھی منظور وٹو کے ساتھ جا ملے۔ وائیں کی کابینہ کے کئی وزراء بھی مستعفی ہو گئے۔ جب منظور وٹو کو مطلوبہ اکثریت مل گئی تو انہوں نے غلام حیدر وائیں کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی۔ 25 اپریل 1993 کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونا تھی، اور حال یہ تھا کہ کل تک جس پنجاب اسمبلی میں نواز شریف کے حامیوں کی اکثریت تھی، اب وہاں صرف 20 افراد ان کی حمایت میں کھڑے تھے، جبکہ مسلم لیگ کے باغی اراکین کو ملا کر 150 کے قریب اراکین منظور وٹو کے ساتھ جا ملے تھے۔ ایسے میں تحریک عدم اعتماد کا کامیاب ہونا یقینی تھا، یعنی غلام حیدر وائیں وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ ممکن تو تھا، لیکن گیم ابھی مزید ڈرٹی ہونے والی تھی۔ ووٹنگ سے پہلے پنجاب اسمبلی کے باہر صورتحال یہ تھی کہ مال روڈ بلاک کر دی گئی اور سینکڑوں پولیس اہلکار کسی بھی عوامی اشتعال سے نمٹنے کے لیے چوکس کھڑے ہو گئے۔ مسلم لیگی کارکنوں نے پنجاب اسمبلی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو انہیں لاٹھیوں اور شیلنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ پنجاب اسمبلی کے اندر صورتحال یہ تھی کہ مسلم لیگ کے صرف 20 حامی نواز شریف کے کزن ضیاء بٹ کی قیادت میں بھرپور تیاری سے ووٹنگ کا انتظار کر رہے تھے۔ ادھر ووٹنگ شروع ہوئی، ادھر یہ 20 افراد سیاسی مخالفین پر ٹوٹ پڑے۔ حال کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، دونوں طرف سے لاتوں اور گھونسوں کی بارش شروع ہو گئی۔ اراکین اسمبلی نے ایک دوسرے کی جوتوں پریڈز اور کرسیوں تک سے تباہی کی۔ جس کے ہاتھ کچھ نہ لگا اس نے اسمبلی کے مائک کو اکھاڑ کر مخالفین کو مارنا شروع کر دیا۔ دنگا فساد کوئی 1 گھنٹہ جاری رہا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اسی دنگا فساد کے دوران تحریک عدم اعتماد پیش بھی ہوئی اور منظور بھی ہو گئی۔ غلام حیدر وائیں کی حکومت ختم ہوئی تو منظور وٹو پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ بے نظیر کے سیاسی اتحاد PDA کا ایک بھی رکن غلام حیدر وائیں کے خلاف ووٹ دینے نہیں آیا۔ بے نظیر نے تو تحریک عدم اعتماد کی مذمت کرتے ہوئے اسے ہارس ٹریڈنگ کی بدترین مثال قرار دیا، لیکن 2 ثبوت ایسے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ اس معاملے میں صدر اسحاق اور بے نظیر بھٹو کا ہاتھ تھا۔ پہلا ثبوت تو یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے چند روز قبل بے نظیر نے ایک بیان میں یہ اشارہ دیا تھا کہ وہ مسلم لیگ کے باغی چٹھا گروپ سے مل کر حکومت بنانا چاہتی ہیں۔ منظور وٹو کے وزیر اعلیٰ بنتے ہی جب انہیں اعتماد کے ووٹ کی ضرورت تھی تو اس موقع پر PDA نے بھی انہیں ووٹ دیا اور جماعت اسلامی بھی وٹو کے ساتھ کھڑی تھی۔ دوسرا ثبوت یہ ہے کہ پنجاب میں حکومت تبدیل ہونے سے 2 دن پہلے صدر نے PP رہنما چودھری الطاف حسین کو گورنر پنجاب مقرر کر دیا تھا۔ آخری وقت تک وٹو حکومت کے ساتھ کھڑے رہے۔ نئے گورنر اور وزیر اعلیٰ مبارکبادیں وصول کر رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی خوشیاں بہت عارضی ہیں، کیونکہ نواز شریف کا کھیل ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ سپریم کورٹ میں اسمبلیوں کی بحالی کا کیس چل رہا تھا اور یہ کیس 11 ججز سن رہے تھے۔
اعلیٰ عدلیہ نے 26 مئی 1993 کو قومی اسمبلی بحال کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بن گئے اور صدر کا حکم کالعدم قرار دے دیا۔ کہتے ہیں بینچ کے سربراہ جسٹس نعیم حسن شاہ نے فیصلے سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف کو فون کر کے پوچھا کہ کیا اسمبلی بحال کر دی جائے۔ جنرل کاکڑ نے کہا، مسٹر چیف جسٹس، آپ قانون کے مطابق فیصلہ کریں، لیکن اس واقعے کی کوئی مستند تاریخی شہادت موجود نہیں ہے، جبکہ جسٹس نعیم حسن شاہ کسی بھی بیرونی اثر سے مکمل انکار کرتے رہے ہیں۔ یہ فیصلہ 10-1 سے سنایا گیا، یعنی 10 ججز نے صدر کے اسمبلی توڑنے والے فیصلے کو غلط قرار دیا، لیکن صرف ایک جج نے اس فیصلے سے اختلاف کیا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک جج کون تھے؟ جسٹس سجاد علی شاہ۔ جی ہاں، وہی جج جن سے چند سال بعد نواز شریف کی تاریخی لڑائی ہوئی۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کیس میں ایک اور اہم ترین جج کون تھے؟ جناب رفیق طارق، وہی جو بعد میں صدر پاکستان بھی بنے۔ جیسے ہی نواز شریف کی حکومت سپریم کورٹ نے بحال کی، صدر کی سیاسی گیم الٹ گئی اور انہیں فوراً پنجاب حکومت بھی ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آنے لگی۔ نواز شریف نے بحال ہوتے ہی پنجاب واپس لینے کی کوششیں شروع کر دی تھیں، لیکن اس بار انہوں نے کمان غلام حیدر وائیں کے کمزور ہاتھوں میں نہیں بلکہ چودھری پرویز الہی کے تگڑے ہاتھوں میں دی۔ وزیر اعظم کے آشرواد سے پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کے منحرف اراکین سے رابطے کیے اور وہی اراکین جو نواز شریف کو کمزور ہوتا دیکھ کر منظور وٹو کے ساتھ جا ملے تھے، اب واپس آنے لگے۔ اسمبلی میں اسی طرح تحریک عدم اعتماد آئی اور وٹو حکومت خطرے میں پڑ گئی، لیکن منظور وٹو بھی تنہا نہیں تھے۔ گورنر اور صدر ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے تحریک کی منظوری سے پہلے گورنر کو اسمبلی توڑنے کی ایڈوائز بھیج دی تھی۔ گورنر نے پنجاب اسمبلی توڑ دی، لیکن اس کارروائی میں منظور وٹو سے ایک تاریخی غلطی ہو گئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ انہوں نے گورنر کو اسمبلی توڑنے کی ایڈوائز تب بھیجی جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ چکی تھی، اور قانونی طور پر اس وقت وزیر اعلیٰ اسمبلی توڑنے کی ایڈوائز نہیں بھیج سکتے تھے۔ معاملہ ہائی کورٹ میں گیا، عدالت نے اسمبلی بحال کر دی، لیکن عدالتی فیصلے کے صرف 4 منٹ بعد منظور وٹو کی درخواست پر پیپلز پارٹی کے گورنر پنجاب نے ایک بار پھر اسمبلی توڑ دی۔ معاملہ پھر عدالت میں چلا گیا اور یوں ایک بدعنوان اور بدمزہ کھیل چل پڑا۔ پاکستان کا سب سے بڑا منصوبہ انتظامی طور پر ایک مذاق بن گیا۔ ایسے میں نواز شریف نے مشترکہ پارلیمنٹ کا ایک اجلاس بلا کر پنجاب کا کنٹرول وفاق کے پاس منتقل کر لیا۔ اسی قرارداد کے ذریعے میاں اظہر کو پنجاب کا ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا، لیکن منظور وٹو نے وفاقی فیصلے سے بغاوت کر دی اور کہا کہ وفاق جو افسر بھیجے گا اسے OSD بنا دوں گا۔ وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ انہیں صدر غلام اسحاق خان کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ صرف صدر ہی نہیں، انہیں اپوزیشن لیڈر کی بھی حمایت حاصل تھی، کیونکہ بے نظیر بھٹو بھی پارلیمنٹ کے فیصلے کو جعلی کہہ کر حکومت کے خلاف بغاوت کے مقدمے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ پنجاب میں کسی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ کس کا حکم ماننا ہے اور کسے انکار کرنا ہے۔ پھر وہ ہوا جس کا پہلے پاکستان میں کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ نواز شریف نے رینجرز کو حکم دیا کہ وہ مرکز کو پنجاب حکومت کا کنٹرول سنبھالنے میں مدد دے، اور اگر ضرورت پڑے تو وزیر اعلیٰ اور گورنر کو زبردستی دفتر سے نکال کر باہر کیا جائے۔ دوسری طرف منظور وٹو نے پولیس کو حکم دیا کہ جو ان کو زبردستی ہٹانے کی کوشش کرے اس کا طاقت سے مقابلہ کیا جائے۔ قریب تھا کہ ملک کے 2 اہم ترین سیکیورٹی ادارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے، لیکن ایسے میں پاک فوج کی اعلیٰ کمان میں سمجھداری دکھائی اور رینجرز کو غیر جانبدار رہنے کا حکم جاری کیا۔ یوں ملک ایک بڑے حادثے یا کم از کم شرمندگی سے بچ گیا۔ 2 ہفتوں کے اندر ہی کاکر فارمولہ آ گیا، جس سے نہ رہا بانس اور نہ بجی بانسری۔